بات یہ ہوگی کہ آدم صفی مگر کہے اذهبوا الی غیری، ابراہیم خلیل مگر کہے اذهبوا الی غیری، اسماعیل صفی مگر کہے اذهبوا الی غیری، موسیٰ کلیم مگر کہے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ روح اللہ مگر کہے اذهبوا الی غیری۔ اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں؟ تو جب پریشان ہوگا تب ایک نورانی چہرہ نمودار ہوگا، جن کے چہرے کو دیکھیں گے لوگ مچل پڑیں گے، ایک جھلک میں پہچانے گا کہ یہ کون ہے، تو جواب ملے گا یہ وہی ہے جو 571 عیسوی میں ربیع النور کے مہینے میں 12 تاریخ کو سموار کے دن میں صبح صادق کے وقت مکے کی شہر میں آمینہ کی گود میں عبداللہ کا لگتے جگر بن کر، عبد المطلب کا نور نظر بن کر یہ جو مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں دین اسلام پھیلاتے رہے، جو پیدا ہوتے ہی جس نے کہا تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، پیدا ہو کر جس نے امتی کو یاد کیا، آج قیامت میں کوئی بچائے یا نہ بچائے مصطفیٰ ہماری سفارش ضرور کرا ڈالیں گے۔ اس عظیم الشان جلسہ جن کی سرپرستی کے سائے منعقد ہے، اس علاقے کے سب سے چہیتے عالم دین حضرت علامہ مولانا کریم الدین صاحب اللہ حضرت رونق اسٹیج ہے، تشریف فرما ہے، بس حضرت دعا فرماتے رہیں گے، انہی کی ایک آواز پر لبیک کرتے ہوئے یہاں کو حاضر آیا ہوں، اور چند لمحہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک بولوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نتیجہ بہت ہی شاندار نقل کا انتخاب کیا ہے آپ نے۔ نقیب کی نقابت یہی ہو جو حقیقت ہے، آج کل کی نقابت حقیقت سے خالی ہے۔ اصل نقیب جو صحیح بات بتائے، نقیب ہم سے کہتے ہیں رشتے کی جھوٹ بولتا ہے، نہیں، ایسے نقیب کی ضرورت ہے، نام پکاریے شیر بولیے میں کے حوالے، یہی نقابت ہونی چاہیے، نہیں تو نقابت میں لوگ یہ گھنٹہ ہے، حضور کا وقت ضائع ہوتا ہے، بات میں سبھی صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ وقت گزر جائے گا، لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آج نبی کی پاک محفل میں بیٹھے ہیں، ہم تمام حضرات کچھ سنیں اور سنائیں، اس سے پہلے سب مل کر شروع سے اخیر تک بآواز بلند نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلیم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جن کی یاد میں ہم وہاں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی مصطفیٰ جان رحمت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس انداز میں جو مرضی مصطفیٰ کی ہو رب کائنات اسی پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے اس پاک محبوب سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ میرے نبی جس بندے سے راضی ہو جائے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اتنا رتبہ اپنے محبوب کو رب کائنات نے دیا، فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے والا بندہ، نبی کی محبت دلوں میں بسانے والا بندہ کبھی بھی ناکام اور رسوا نہیں ہوا کرتا ہے، چاہے جس جہاں میں بھی ہو، ہر محاذ اور ہر موقع پہ وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے چاہے جس انداز میں جس اطراف میں ہو، اگر سچے نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، تو مصطفیٰ کی عقیدت اگر دلوں میں انگڑائی لے تو قسم خدا کی اسی عقیدت اور محبت کے سچے میں بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ انسان روئے زمین پر کامیاب کون ہے؟ کامیاب اللہ کے حبیب کی اداؤں کو اپنانے والا ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کو جس نے اپنایا کامیاب وہی ہے، مصطفیٰ کی باتوں پہ جس نے عمل کیا کامیاب بندہ وہی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت جب دل میں آ جائے تو ابو بکر کو صداقت کا دولہا بنایا جاتا ہے۔ نبی کی محبت جب اپنے دلوں میں بسا دی جاتی ہے تو عمر کو عدالت کا شہسوار بنایا جاتا ہے۔ نبی کی محبت جب دلوں میں آ جائے تو عثمان کو صحابت کا تاجدار بنایا جاتا ہے۔ یہی محبت جب اپنے دلوں میں علی بسا دے تو شجاعت کا تیور پیش کیا جاتا ہے۔ یہی محبت رسول جب کوئی اپنے دلوں میں بساتا ہے تو حسین کے اندر شہادت کا جذبہ آ جایا کرتا ہے۔ یہی نبی کی محبت جب کوئی اپنے دلوں میں بساتا ہے تو کوئی نعمان ابن ثابت ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ بنتا۔ نبی کی محبت کی وجہ سے کوئی امام احمد بن حنبل بنا، انہی کی محبت کی وجہ سے کوئی امام مالک بنا۔ نبی کی محبت ملی تو کوئی امام شافعی بنا۔ نبی کی محبت جب کسی نے دلوں میں بسایا تب کوئی جا کر کے عبد القادر جیلانی بنا۔ جب نبی کی محبت عبد القادر جیلانی نے بسایا تو تیور اس انداز میں دیا کہ کنبے ازمی کہہ دے تو پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر دیا کرے۔ اگر نبی کی محبت دلوں میں آ جائے تو مجدد الف ثانی کا ایک نیا رنگ چھا جایا کرتا ہے۔ اگر نبی کی محبت دلوں میں آ جائے تو صابر گلگری کے اندر وہ جلال ہو کہ اگر جلال والی نظریں جدھر سے اٹھا کر دیکھتے تو جلا کر بھسم کر دیا کرے۔ اگر نبی کی محبت دلوں میں بسا لیا کرے تو قطب الدین بختیار کاکی کبھی کوئی بن جایا کرتا ہے، کوئی کبھی نظام الدین اولیاء بنتا ہے۔ اگر وہی نبی کی محبت دلوں میں بستی ہے تو اسی ہندوستان کی سرزمین پہ آ کر اجمیر کی دھرتی پر جن کے نام کا حکم پالے تو آنا ساگر کاسے میں سمانے کے لیے تیار ہو جایا کرتا ہے۔ اگر نبی کی محبت دلوں میں سما جاتی ہے تب جا کر کے کوئی شرف الدین شرفہ یحییٰ منیری بنتا ہے۔ جب نبی کی محبت کو کوئی دلوں میں بسا لیا کرتا ہے تب جا کر کے مختوم سنہ بنتا، اور انداز اور تیور یہ لے آ جاتا ہے کہ اگر کسی پنڈت کے پاس بھی آ جائے تو نبی کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا کرتا ہے۔ جب نبی کی محبت دلوں میں بساتا ہے تب بریلی کی سرزمین پہ اٹھنے والا ایک عاشق رسول جب نبی کی تعریف کرنے پہ اترتا ہے تو بس یوں کہنے لگتا ہے کہ کوئی نبی کی برائی کرنے پہ آئے تو کہتا تم نبی کی تعریف کرتے ہو، تو نے نبی کو پہچانا نہیں کہ ہم نبی کی تعریف کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب کسی نے کہا تھا اے امام احمد رضا تم نبی کی تعریف کرتے ہو تو مصطفیٰ کی تعریف میں تو نبی کو کیا کہو گے؟ تب اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میرے پاس جملے کچھ نہیں ہے، بس ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیری تو وصفائے پہ تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب کسی نے کہا تھا اے احمد رضا تو مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، ارے مصطفیٰ سے بہتر تو عیسیٰ تھے جو اشارہ کرتے تو مردے کو زندہ کر دیتا، تم
مسلم مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، ارے مصطفیٰ سے بہتر تو موسیٰ تھے جو کوہ طور پر جا کر رب کائنات سے بات کر لیا کرتا تھا، ان کے مثل تو بہت دنیا میں آ گئے۔ تو پھر امام نے قلم اٹھایا اور بدعقیدوں کو جواب دیا، فرماتے یا رسول اللہ میں تعریف کروں، فرماتے مصطفیٰ جیسا کوئی بنا نہیں۔ امام احمد رضا کہتے لم یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نصب پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا، البحر والا والموج تغا من بے کس طوفا ہوش روبا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورے نیا پار لگا جانا۔ جب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شان میں خالی قلم چلاؤ گے، زبان چلاؤ گے یا کچھ اور بھی عطا کرو گے؟ تب امام نے کہا تھا مصطفیٰ کے نام پر صرف قلم نہیں چلے گا، مصطفیٰ کے نام پر صرف دولتیں نہیں لٹائی جائے گی، مصطفیٰ کے نام پر صرف زبان کو نہیں چلائیں گے، مصطفیٰ کے نام پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لکھے، مکین و مکہ تمہارے لکھے، چنین و چنا تمہارے لکھے، بنے دو جہاں تمہارے لکھے، دہن میں زبان تمہارے لکھے، بدن میں ہے جا تمہارے لکھے، آئے ہم یہاں تمہارے لکھے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لکھے۔ یا رسول اللہ سب آوا چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دین ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں بھلے، رضا کی زبان تمہارے لکھے اور سبا کی زبان فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، پورا مجمع یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ توجہ سے سنو دیوانو، جس نبی کی بات کرنے چل گئے ہو ربی النور کا چوہی چاند جھلکتا ہے، دیوانے مچل پڑتے ہیں، گلی کوچوں کو کبھی سجایا ہے، کبھی جھنڈیاں لگایا ہے، کبھی ریلیاں نکالے تھے، کبھی جلوسیں نکالے تھے، کبھی قمقمے سجائے، کبھی میلاد مصطفیٰ سجا ڈالا، مگر مصطفیٰ کی تعریف کیوں کرتے ہو، نبی کے تذکرے کیوں کرنے لگ گئے؟ آؤ ذرا توجہ سے سن، مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، مصطفیٰ کی پہچان کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سننا، کل میدان محشر جب قائم ہوگا، انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، کوئی پسینے میں یہاں تک ڈبو ہوگا۔ فرماتے بندہ اتنا پریشان ہوگا، وہ بندے کو کسی کو تلاش کر رہا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا مل جائے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بندہ جب پریشان ہوگا آدم پہ نظر چلی جائے گی، ایک آدم علیہ السلام ہے، یہ تو سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ان سے مغفرت کی طلب کر لیا جائے، ہو سکتا رب کی بارگاہ میں یہ مغفرت کرا دے۔ بندے جب جائیں گے اے آدم صفی اللہ ہم بڑا پریشان ہے، ہماری مغفرت کرا دو نا، ہماری سفارش کرا دو نا۔ فرماتے آدم کہے گا اذهبوا الی غیری، جا تو کسی اور کے پاس چلا جا۔ بندہ پریشان ہوگا اب کس کے پاس جاؤں؟ فرماتے نوح علیہ السلام نظر آئیں گے، جب حضرت نوح سے دریافت کیا جائے، حضرت نوح وہ ہے کہ جب رب کائنات نے عذاب مسلط کیا، طوفان جب دنیا میں ڈالا تو نوح سے کہہ دیا تھا اے نوح ایک کشتی تیار کر، لوگوں کو سوار کر، جو تیری کشتی میں آ جائے میں اس کی حفاظت کر لوں گا۔ فرماتے نوح وہ ہے کہ دنیا میں جب اس کی کشتی پہ کوئی سوار ہو تو لوگ محفوظ ہو جایا کرتا، چل ہو سکتا آخرت میں یہ مچا لے، مگر نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری، جا تو کسی اور کے پاس چلا جا۔ کہاں پہ چلا جائے؟ فرماتے ابراہیم خلیل اللہ ہے، چل انہی
से मग़फ़िरत की तलब कर लिया जाए। ए इब्राहिम मेरी मदद फरमा। इब्राहिम तो वो है जिनको नमरूद ने जब आग में डाला था तो नारे नमरूद ने इब्राहिम को जला ना पाया। तो जिस खलील को दुनिया की आग जला ना पाए वही खलील हो सकता हमें जहन्नम की आग से बचा ले। मगर वो भी खलील कहेगा इज़हबू इला गैरी, चल इस्माइल के पास चला जा। इस्माइल से कहेगा कि इस्माइल वो जिनकी गर्दन पर लोहे की तलवार काम ना करे, तो जिनको लोहे की तलवार काट ना सके, हो सकता वो रब के रहमत के करीब हमें खींच कर ले आए। मगर फिर आवाज मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब जाए तो जाए कहाँ? मूसा कलीमुल्लाह बड़ा प्यारा पैगंबर, बड़ा चहीता पैगंबर, कोहे दूर पर जाकर तो रब से हम कलाम हो जाए। वो मूसा कलीम फरमाते कलीमुल्लाह मेरी मदद फरमा, मूसा मेरी मदद फरमा, तू तो रब का दुलारा है, तू तो रब का चहीता है, कोहे दूर पे तू बात करता, हो सकता कि तेरी बात सुन ले परवरदिगार, हम सबकी मग़फ़िरत करा दे। मगर मूसा कहेगा इज़हबू इला गैरी। अब कहाँ चला जाए? फरमाते चल ईसा के पास। ईसा वो जो रूहुल्लाह है, फरमाते बगैर बाप के जिसको पैदा किया वो नबी ईसा है। फरमाते वो तो मग़फ़िरत करा दे, मगर वो भी कहेगा इज़हबू इला गैरी। अब इंसान पसीने में तड़प परेशान होगा, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? मगर हैरत की बात ये होगी कि आदम सफी मगर कहे इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम खलील मगर कहे इज़हबू इला गैरी, इस्माइल सफी मगर कहे इज़हबू इला गैरी, मूसा कलीम मगर कहे इज़हबू इला गैरी, ईसा रूहुल्लाह मगर कहे इज़हबू इला गैरी। अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं? तो जब परेशान होगा तब एक नूरानी चेहरा नमूदार होगा, जिनके चेहरे को देखेंगे लोग मचल पड़ेंगे, एक झलक में पहचानेगा कि ये कौन है। तो जवाब मिलेगा ये वही है जो 571 ईस्वी में रबीउन नूर के महीने में 12 तारीख को सोमवार के दिन में सुबह शादी के वक्त मक्के की शहर में आमिना की गोद में अब्दुल्ला का लक्के जिगर बनकर, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर बनकर ये जो मक्के में पैदा हुए और मक्के में दीन इस्लाम फैलाते रहे, जो पैदा होते ही जिसने कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, पैदा होकर जिसने उम्मती को याद किया, आज क़यामत में कोई बचाए या ना बचाए, मुस्तफा हमारी सिफारिश जरूर करा डालेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मुस्तफा की याद में बैठने वालों, मुस्तफा के नाम पर जुलूस से निकालने वालों, ये मुस्तफा के जुलूस से लोगों को परेशानियां क्यों होने लग जाती है? कहा मुस्तफा जब पैदा हुए मक्के में तो जुलूस तुमने क्यों निकाला? तुम क्यों निकालते हो जुलूसें? तुम क्यों लगाते हो झंडे? ये झंडियां, ये कुमकुमे, ये खुशियां, ये महफिलें। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा तवज्जो से सुन, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनके बचपने को देखो तो लाजवाब, जिनकी जवानी को देखो तो लाजवाब, 40 साल उम्र देखो तो लाजवाब, 55 साल उम्र देखो तो लाजवाब, आखिरी 63 साल उम्र तक देखो तो मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं मिलता है। मुस्तफा देखा मदीने की गलियों में, मुस्तफा घूमे तो लोग कहे मोहम्मद तेरा जवाब नहीं, मक्के की गलियों में जाए तो कहे मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। अल्लाह अकबर, कैसा वो मोहम्मद है? फरमाते जो आमिना के घर में पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, जिनके यहाँ पे मामूल ये है, दाई लोग आए एक एक करके ले जाते, बादशाह सरदार के बच्चों को तलाश करके दाइयाँ ले जाती थी परवरिश के लिए, मगर मेरे महबूब को कोई ले जाने के लिए तैयार ना था। किस वजह से? कि जब मेरे नबी अपने माँ के पेट में थे उसी वक्त उनके बाबा अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। गरीब लोग समझ रहे थे, मगर हलीमा सादिया के हक में मेरे नबी आ गए। हलीमा सादिया की किस्मत चमक गई, मुकद्दर बेदार हो गया। मुस्तफा को हलीमा सादिया ने लिया, अपने कबीले की जानिब गए, उनके सवारी में ताजगी आ गई। जिस रास्ते से गुजर जाते वो
راستہ ہریالی ہو جایا کرتا، اس شجر میں تازگی پیدا ہو جاتی، اس شجر میں پھل لگ جایا کرتا، جن بکریوں کے تھنوں سے دودھ سوکھ چکا تھا ان کے تھنوں میں دودھ بھر جایا کرتا۔ مصطفیٰ کا قدم ان کے قبیلے میں پڑا، روشنی ہی روشنی پھوٹ گئی۔ فرماتے وہ مصطفیٰ جان رحمت کہ ایک عورت نے مکے کی سرد شہر سے 2 بچوں کو، بہت بڑے سردار کے بچوں کو لائی تھی۔ فرماتے حلیمہ سعدیہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بڑے سردار کا 2 بیٹا لے کر کے آئی ہوں، تم دیکھو تو بیٹوں پہ رشک کرو گے۔ حلیمہ سعدیہ پیچھے پیچھے اور آگے آگے جا رہی تھی۔ فرماتے جب گھر میں داخل ہوئے دونوں بچوں کو دیکھا، حلیمہ نے مسکرا کر کہا تھا بہن یہ تیرے 2 بیٹے ہیں مگر تو صرف ایک بار میرے ایک بیٹے محمد کو تو دیکھ لو۔ فرماتے وہ عورت پیچھے پیچھے، حلیمہ سعدیہ آگے آگے۔ حلیمہ کے گھر کے اندر جو ہی قدم پڑا مصطفیٰ کے چہرے پہ نظریں ٹک گئی۔ وہ خاتون جنہوں نے مکے سے سردار کے 2 بیٹوں کو لے کر کے یہاں پہ آئی، وہ کہتی ہے حلیمہ میرے دونوں بیٹوں کو تو لے لے، محمد کو مجھے دے دے۔ تیرے بیٹے کا جواب نہیں ہے، تیرے بیٹے کے حسن کا جواب نہیں۔ فرماتے کون محمد؟ وہ محمد جب تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا، 4 پائی سے نیچے اترے۔ حلیمہ سوچ رہی تھی میرا بیٹا 4 پائی سے نیچے اترا، ابھی پہلی بار قدم آگے اٹھائے گا۔ حلیمہ دوڑی پکڑنے کے لیے کہیں میرا محمد گر نہ جائے، کہیں میرا بابو گر نہ جائے، یہ سوچ کر کے حلیمہ چلی تھی۔ مگر جب دائیں طرف آئے تو محمد بائیں سائڈ چلے جائے، جب حلیمہ بائیں جائے تو نبی دائیں طرف چلے آئے۔ حلیمہ نے کہا تھا اے بیٹا بابو محمد تیزی سے مت دوڑ، اگر گر جاؤ گے زمین پہ تو چوٹ لگ جائے گی۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا حلیمہ سعدیہ تم مجھے کہتے کہ میں گر جاؤں گا، رب کائنات نے روئے زمین پر مجھے پیدا جو فرمایا ہے تو گرنے کے لیے نہیں بلکہ گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے مجھے پیدا فرمایا۔ مصطفیٰ نبی کے بچپنے تو دیکھو، نبی فرماتے میں گرنے نہیں آیا ہوں، گرتوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ساتھ فرماتے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کریمانہ بھی ذرا غور کرو۔ اے مسلمانوں ہم نے صرف نبی کی محفلیں سجائی، 1 سال میں 1 دن آ کر کے جلوس محمدی نکالا، یا رسول اللہ خود اچھل اچھل کے نعرے لگائے، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے، مگر پوری رات جس نبی کے نام پر بیٹھے رہے اس نبی نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کون پڑھے گا؟ نماز پڑھو مصطفیٰ کو ٹھنڈک پہنچے گی، مگر ہم نے اس چیز کو بھلا دیا۔ اسی مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز سے 200 میل دور چلے گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے نبی فرماتے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں پہ بے رحمی آ گئی، ہم نے شریعت کو طاقوں پہ سجا کر رکھ ڈالا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا توجہ سے سن، ہم نے صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، ہم سمجھتے کہ ہم سنی ہیں تو جنتی ہو گئے، یا رسول اللہ کہہ دیے تو جنتی ہو گئے۔ اس چیزوں سے جنت بھی بہت زوردار بیچا جا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ تو جنتی ہو جاؤ گے۔ لوگ کہتا زور سے بول سبحان اللہ تو جنت مل جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف سبحان اللہ بولنے سے جنت اگر مل جاتی تو رات بھر ابو بکر رو کر کے کیوں گزار دیتے؟ اگر صرف یا رسول اللہ کہنے سے جنت مل جاتی تو پوری رات رو کر کے عمر فاروق کیوں گزار دیتے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں سن، ہمارا کردار اور کریکٹر یہ ہے کہ جب ہم اپنے گلی کوچوں میں چلے رب نے ہمیں
जवानी जैसी नेमत को दिया तो हमने इस जवानी को कहाँ पे सर्व किया। हमने फिल्म के अदाकारों को अपनाया, फिल्म के किसी हीरो के कैरेक्टर को अपनाया। सैलून में बैठे तो हेयर कटिंग बिगाड़ करके रखा, कपड़े जब पहने तो फटा जींस निकाला, हमने जब कपड़ा उतारा तो रंगीन वाला कपड़ा निकाला। हम जब गली कूचे में चलते तो जोरदार उड़ान मारते हैं, मगर इंसान जरा तवज्जो से सुन, तुम फटा जींस पहन, तुम फ्री फायर खेलता नजर आ, तुम हेयर कटिंग को बिगाड़ दे। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम 10,000 के लिबास पहनते हो, तुझे कौन सलाम करता है? गली का कुत्ता भी पूछने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि तूने स्टाइल किया, तूने फिल्म के हीरो को अपना आइडियल बनाया। मगर इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा मेला रहने वाला एक बंदा ऐसा हो जो मक्के की शहर में हो, मक्के की गलियों में घूमेगा, जिसका रंग भी काला होगा, कपड़ा भी मेला होगा, चादर भी फटी हुई होगी, मगर दीवाना मुस्तफा का होगा, तो अंदाज ये होगा कि अगर लोग उसको पकड़ कर गरम रेत पर लिटा दे, सीने पे चट्टान रख दे, मगर उससे कोई उफ तक भी ना करे, फिर भी नबी का कलमा वो पढ़ता रहे, तो कसम खुदा की वो एक आशिक़े रसूल, वो एक आशिक़े मुस्तफा का तेवर ये होता कि जो नबी से एक बार प्यार कर ले, चट्टान के नीचे से उठाकर काबे के छत पे चढ़ा दिया जाता है, जमाने में उसका मर्तबा बुलंद कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदनी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत। जल्दी से लेके आप लोग इस तरह हमारी का माहौल बना देते हैं, मालूम ऐसा है कि कुछ हो गया, ये माहौल आपने बहुत गलत बना दिया। एक आलिम दीन की तकरीर हो रही है और एक आलिम दीन आ रहे हैं, उनको सबसे बाद में टाइम दिया, समझ गए? माहौल इधर बयान हो रहा है और लोग सब लोग चले जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। जलसा कामयाब करना हमारा रात का काम। क्या गलती साहब तो दावत दिए थे, तशरीफ ले आए, उनकी तकरीर होगी, एक आलिम दीन की भी तकरीर हो रही है, कम से कम आप समाप्त कीजिए। कुछ हो गया क्या? हाँ, लगा कुछ हो गया, वही सोच है। एक्सीडेंट था, मगर घबराए नहीं, जरा तवज्जो से सुनो। बहरहाल मिजाज ये बना हुआ है लोगों का, ऐसा मिजाज बना करके बैठे हैं, मगर मालूम है इरशाद फरमाते हैं मुसलमानों, हम अपने आप की इस्लाह कब करेंगे? हम क्या करेंगे? हम दुनिया में अपने लिए बहुत कुछ कर डाले, हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? हम मुसलमान कहलाते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे जरूर लगाते हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इस्लाम के लिए कौन सी कुर्बानी पेश की है? आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? जरा तवज्जो से इधर बातों को बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुनो 5 से 10 मिनट सुनो। आपसे सवाल हो रहा है, आपने इस्लाम के लिए क्या किया? क्या किया? ये दिन अगर गोश्त की बोटी न आए तो एक लुकमा खाने अंदर नहीं जाता है। हमने इस्लाम के लिए क्या किया? कोई भी त्योहार नए कपड़े के बगैर पार नहीं होता है। हमने इस्लाम के लिए क्या किया? बताइए, कपड़ा मेरा बहुत उम्दा होना चाहिए, खाना बहुत लजीज होना चाहिए, मकान बहुत ऊंचा होना चाहिए, कार सवारी हमारी बहुत कीमती होनी चाहिए, मोबाइल बहुत शानदार होना चाहिए। हमने इस्लाम के लिए क्या किया? ए मुसलमानों, पूछता हूँ मैं तुझसे, इस्लाम के लिए तूने क्या किया है?
وہ ایک دن بیٹھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینے والوں، کسی عالم کے نام پر یا کسی کے نام پر تم ایک پر میں مچل جانے والوں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟ ذرا مصطفیٰ کی ہسٹری کو اٹھا کر کے تو دیکھو، مصطفیٰ نے جو اسلام کے لیے کیا، ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کے لیے کیا، مصطفیٰ نے کسی کے جس کے لیے کسی نے مصطفیٰ کے لیے کیا 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 ہے؟ فرماتے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک تاریخ اٹھاؤ، فرماتے شعبہ ابی طالب ہے، پہاڑ کی کھو میں مصطفیٰ جان رحمت کو قید کر دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے صحابہ بھی ہیں، کئی عورتیں خواتین بھی ہیں، کئی بچے بھی موجود ہیں، معلوم ہے 1 2 3 سال نہیں بلکہ 3 سال 1 2 3 سال تک اس شعبہ ابی طالب میں مصطفیٰ کو قید کر دیا تھا کافروں نے، کھانا پینا بند رکھا تھا، مارکیٹ سے کوئی چیز خریدی نہیں جا رہی تھی، کوئی چیز مصطفیٰ جان رحمت کو دی نہیں جا رہی تھی، 3 سال گزر گئے، تمام کھانا جب ختم ہو گیا، نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ جا مکے کی بازار میں چلا جا، کچھ کھانا ملے تو خرید کر لے آ، دیکھ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، دیکھ بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں، فرماتے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ماں کا دودھ بھی نہ چھوڑا تھا، ایسا بچہ تھا مگر ماں کے تھنوں سے ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، وہ بچے بھوک سے تڑپتے تھے، پیاس کی شدت میں تڑپا تھا، جب وہ بچہ روتا تھا نا تو مائیں ان کے منہ کو دبا دیتی تھی، اے بیٹا زور سے مت رو، اگر مصطفیٰ کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی تو نبی کا دل تڑپ جایا کرے گا، اللہ اکبر، اس لیے کہ امتی کا درد نبی کے دل میں کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرماتے نبی نے جب صحابہ کو بھیجا تھا بازار تو مکے کی کافروں نے تمام سبزیوں کو پہلے خرید لیا مہنگا کر کے، کسی صحابہ کو خریدنے نہ دیا، سر نبی کے تمام تر صحابہ خالی ہاتھ لوٹ کر چلے آئے، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام ان کافروں نے ایک بھی چیز ہمیں خریدنے نہیں دیا، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ہے، کون مصطفیٰ جن کے نواسے کے لیے جنت سے کھانا اتر جائے، وہ نبی جب وہ نبی اگر اشارہ کرتے تو سراپا جنت جو زمین پہ آ سکتی تھی، مگر مصطفیٰ نے جنت کو نہ بلایا، رب سے دعا نہ کیا، اپنے بچوں کے قریب چلے گئے، اے خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہے، بیٹیوں کو قریب لاؤ نا، تو خدیجہ کے آنچل کے تلے تمام بیٹیاں چھپ کر کے کھڑی تھی، مصطفیٰ کے سامنے جب بیٹیوں کو کیا نا، خدیجہ الکبریٰ کے سامنے زینب ام کلثوم رقیہ ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ چہرے لٹک رہے تھے بھوک کی شدت سے، پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی تھی، مصطفیٰ نے جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا دل تڑپ اٹھا تھا، بیٹیوں نے کہا کئی دنوں سے کچھ کھانے کو ملا نہیں، کہیں سے ایک نوالا بھی مل جائے تو جینے کے لیے کافی تھا، مگر دیکھ مسلمانوں میرے نبی کا حوصلہ تو دیکھو، میرے نبی نے کسی چیز کے لیے کھانے کا مطالبہ نہ کیا، بلکہ اسی گاؤں میں ایک درخت تھا جس کے پتے سوکھ چکے تھے، نبی نے دست مبارک سے پکڑا، درخت کی شاخ کو ہلایا، پتے زمین پہ گر گئے، تمام پتوں کو اٹھایا، بیٹی کی آنچل میں دیا، اور نبی نے فرمایا تھا اے بیٹی جا اسی کو پیس کر کے پی لے، تیرے بھوک مٹانے میں کام آ جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، ادھر فرشتے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے اے پروردگارا، جب موسیٰ کلیم کے امتی بھوک سے تڑپے تھے تب تو نے من و سلوہ اتار دیا تھا جنت سے، آج تیرے محبوب کی بیٹیاں تڑپ رہی ہے، آخر تو خاموش کیوں ہے؟ تب رب کائنات نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، راستہ تو جا۔ فرماتے اتنے میں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگارا میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے، اس کے لیے مجھے کھانا نہیں چاہیے، اس کے لیے مجھے پانی نہیں چاہیے، اس کے لیے بہترین قیمتی غذا نہیں چاہیے، اگر تجھے دینا ہے تو میرے بیٹی کے بھوک کے صدقے میں میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دیا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، نعرے تکبیر۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت جنہوں نے پل پل اپنے امتیوں کو یاد کیا، سجدے میں رب حبل امتی، سفر میں ہو تو رب حبل امتی، امتی امتی۔ حق تو یہ ہے کہ جب میرے نبی کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا، جب میرے نبی کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا، جب چہرے سے کفن کو ہٹایا نہ، صحابی رسول جو قبر میں اترے تھے انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں، ایسا لگ رہا کہ میرے نبی کچھ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چلو اگر کچھ بول رہے تو سن لیا جائے۔ کانوں کو لگایا گیا، نبی کے لب کے قریب کیا گیا، تو فرماتے اس وقت بھی نبی فرما رہے تھے امتی امتی امتی۔ اے مسلمانوں سن، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کب کس وقت ہمیں تنہا چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سن میرے مصطفیٰ اگر نہ آتے ہم انسان کی شکل میں حیوان بن جاتے، درندے بن جاتے۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ زندہ بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ ماؤں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ سگی بہن کے ساتھ نکاح کر کے زنا کیا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ عورتوں کو شوہر جب مر جائے تو اسی عورت کو چتے پر زندہ لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی کہ پتھروں کے سامنے سر کو جھک کر کے اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ سورج کو نکلتے دیکھتا تو اس کی عبادت کر لیتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ چاند کو دیکھا تو اس کی عبادت کر لیا، ستاروں کو چگمگاتے دیکھا تو اس کے سامنے سر جھکا دیا، سمندر کے موجوں کو دیکھا تو سر پھینک دیا، درخت کو زمین سے خود ہی نکلتے دیکھا تو سجدہ کرنے لگ گیا۔ انسان وہ تھا جو اپنے وجود کی پہچان کو کھو گیا تھا، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے، اللہ کو نہیں پہچانتا کس کی عبادت کی جائے۔ انسان جانتا نہ تھا، انسان اگر نہ ہوتے، مصطفیٰ اگر نہ ہوتے، ہمارا آپ کا بھی حال کیا ہوتا؟ ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، باپ کی بے حرمتی کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، عورتوں کو بے عزت دیاتے، چند معبودوں کو مان کر اس کی عبادت کرتے۔ مگر مصطفیٰ کا احسان کتنا ہے اور کس پر احسان نہیں ہے۔ بیٹیوں کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے بیٹیوں کی حفاظت کی ہے، ماؤں کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے بتایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب کسی سفید داڑھی والے کو دیکھو تو اس کی عزت کر لیا کرو، اس لیے کہ جو سفید داڑھی والے کی عزت کرتا ہے وہ رب کی رحمت کی عزت کیا کرتا ہے۔ تو بزرگوں کو خوشی منانی چاہیے، جوانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ان کو جینے کا شعور دیا، اس لیے کہ مسلمانوں رب نے ہمیں رزق دیا کھانے کے لیے، مگر کھانے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا، مگر پینے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، مگر پہننے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے ہمیں زندگی دی ہے، مگر جینے کا قرینہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ رب نے ہمیں موت دی ہے، مگر قبر میں اتارنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اسی لیے تو رب کائنات نے کبھی بھی اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے الگ نہیں کیا ہے۔ دیکھو نماز پڑھو، یہاں پہ خدا کا نام، وہیں پہ مصطفیٰ کا نام، کلمہ پڑھو خدا کا نام تو محمد کا نام، درود پڑھو خدا کا نام تو محمد کا نام، اذان دو خدا کا نام تو محمد کا نام، توریت میں خدا کا نام تو محمد کا نام، زبور میں خدا کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں خدا کا نام تو محمد کا نام۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، یہیں تک بس نہیں، فرماتے مصطفیٰ جہاں پہ خدا کی خدائی وہاں پہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا
चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिस मुस्तफ़ा को रब ने कभी अपने आप से अलग नहीं किया, हम क्यों रब से अलग मुस्तफ़ा को करने लग जाएं? हम तो हर लम्हा या रसूल अल्लाह पुकारा करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस ये आखिरी बात दे करके गुफ्तगू को समेट लेते हैं। आखिरी बात, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारो, मुस्तफ़ा हमारी मदद करते हैं, मुस्तफ़ा हमारी मदद करते हैं, मुस्तफ़ा हम पे नजर रखते हैं। अल्लाह अकबर किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों कहा करते हैं? या रसूल अल्लाह मत कहो, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। 5 मिनट के अंदर खत्म। या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह क्यों कहा करते हो? अल्लाह अकबर मैंने कहा कि अगर या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है तो फिर क्या कहा जाए? कहता कि या अल्लाह को पुकारो, सिर्फ या लगा के अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, गैरुल्लाह को क्यों पुकारते हो? मैंने कहा अगर या रसूल अल्लाह कहना शिर्क और हराम नाजायज है तो यकीन जानो या अल्लाह भी कहना नाजायज होगा, या अल्लाह भी कहना नाजायज होगा। बहुत बड़ी बात, मुसलमानों जरा गौर से सुनना, या अल्लाह भी कहना नाजायज होगा। फरमाते क्यों? तो सुनो, उलमाए किराम कह रहे हैं, उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बावकार ज़ी-शऊर सा जितने भी सब हमसे ज्यादा समझने वाले, हमसे ज्यादा पढ़े, हमसे बेहतर आलिम और बड़े आलिम हैं, सब हमसे ज्यादा समझने वाले, मगर आपके लिए मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, इसमें गलती हो तो ये हमारी इस्लाह करेंगे ये तमाम तर लोग। इरशाद फरमाते अगर या रसूलुल्लाह कहना मना है तो फिर या अल्लाह भी नहीं कह सकते। क्यों? पुकारा किसको जाता है, किसको पुकारा जाता है, किसको बुलाया जाता है? बोलिए। उसे बुलाते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे, कोई हमसे दूर हो, बुलाना हो तो उसे आवाज देते हैं, उसे पुकारते। मौलाना मुख्तार साहब वहाँ पे दूर है तो या मुख्तार पुकारते तो वो इधर देखेंगे, हमारे पास आएंगे। या तो यहाँ पे बैठे हो मगर तवज्जो कहीं और गया, बैठे यहाँ उधर देख रहे तो हम अपने जानिब माइल करने के लिए पुकारते हैं। या तो जो दूर हो उसे पुकारा जाता, या जो करीब हो मगर गैर मुतवज्जे हो उसे पुकारा जाता। हमारे जानिब जिसकी तवज्जो नहीं उसको पुकारा जाएगा। और अल्लाह वो है जो हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह हमसे, हमारी जान से भी ज्यादा करीब है तो फिर अल्लाह को क्यों पुकारे? जो जान से ज्यादा करीब उसे भी पुकारे, क्यों पुकारते उसे? तो जवाब मिलेगा कि हम या अल्लाह कह करके अल्लाह को नहीं पुकारते, बल्कि अल्लाह की रहमत को आवाज देते हैं, अल्लाह की रहमत को आवाज देते। इसलिए कि अल्लाह की रहमत दूर भी हो सकती है और गैर मुतवज्जे भी हो सकती है। अल्लाह हमारी जान से भी ज्यादा करीब है मगर खुदा की रहमत दूर भी हो सकती है, गैर मुतवज्जे भी हो सकती है। इसीलिए हम या अल्लाह बोलकर हकीकत में अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं। तो फिर मामला हल होने लग गया कि जब अल्लाह की रहमत को या अल्लाह बोलकर पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत है क्या, अल्लाह की रहमत है कौन? तो कुरान से पूछो तो कुरान पलट कर जवाब देगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कि रब ने अपने महबूब नबी को कहा, ए महबूब नबी हमने तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। तो मतलब या अल्लाह कहना, या अल्लाह की रहमत को पुकारना, और अल्लाह की रहमत कोई और नहीं बल्कि रसूल अरबी है। तो जब जब अल्लाह की रहमत को पुकारा जाए समझ लो कि या रसूल अल्लाह कह के पुकारा जाए, या अल्लाह या रसूल अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है। मुसलमानों वो रहमत वाले नबी कितना संजीदा हमें सबक देते मालूम है। फरमाते दो यहूदी रास्ते से गुजर रहे, रास्ते में पत्थर पड़ा देखा। एक ने कहा कि ऐसा लगता कि इस रास्ते से आज कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों लगा? वो कहते अगर कोई मुसलमान गुजरता ना तो रास्ते में ये पत्थर पड़ा हुआ नहीं मिलता। अगर कोई मुसलमान रास्ते से गुजर जाते तो रास्ते में कोई पत्थर
نظر نہیں آتا. فرماتے کیوں؟ فرماتے مسلمانوں کے نبی سب سے بڑے پیغمبر محمد کہتے ہیں راستے سے پتھر کو یہ سوچ کر ہٹا دو کہ کوئی اس راستے سے جائے, اس راستے سے کہیں تکلیف نہ ہو جائے. تو جس نے یہ سوچ کر راستے سے پتھر ہٹایا اللہ اس کے بدلے میں اسے نیکیاں دے دیا کرتا ہے. ہمارے رحمت والے رحمت للعالمین کا یہ سبق ہے. مطلب یہ مثال پتھر ایک سامنے آیا تو یہ کہا گیا مطلب یہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پریشان نہ کرے, ایک انسان دوسرے انسان کے راستے میں گڈھا نہ بنائے, ایک انسان جس راستے میں روز گزرتا ہے اس راستے کو بند جلدی سے مت کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اگر وہ اس راستے سے گزر کے مسجد جاتا ہے تو تیرے بھی ثواب, تجھے بھی ثواب ملے گا, اسے بھی ثواب ملے گا. راستہ مسلمان اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے راستہ آسان کرنا چاہیے, راستے کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. ایک بھائی جب ترقی کرتا تو دوسرا بھائی گرانے کے لیے تل جاتا ہے. مصطفیٰ فرماتے راستہ مشکل نہ بناؤ, راستہ کو آسان کرو. آسان جب تم راستے آسان بنانے لگ جاؤ گے تو رب کائنات تیرا راستہ آسان کر دیا کرے گا, تیرا راستہ آسان کر دیا کرے گا. اور دنیا میں ڈرو صرف پروردگار سے. جو رب سے ڈرتا ہے دنیا میں پھر کسی سے نہیں ڈرا کرتا, اور جو رب کا ہو جاتا ہے پھر زمانے میں کبھی وہ رسوا نہیں ہوا کرتا. اے مسلمانوں ہم مصطفیٰ سے بھی پیار کریں گے, رب کائنات کی رحمت کو دلوں میں جگہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. میرے بعد بہت بڑے بڑے علماء تشریف فرمائے, ان کی زبانی سنیں گے اور کل کی تاریخ میں محبت ٹارنے تزیم و شان جلسہ ہوگا. مولانا علی مدین صاحب قبلہ تو وہاں کے چہیتے خطیب اور خصوص خطیب بھی رہتے ہیں. باہر سے علماء کرام دور دراز سے آ رہے ہیں. آپ تمام حضرات بھی تشریف لانے کی کوشش کریں. علامہ نعمان اختر خیر الجمالی, شاہدار ترنم شاہ علی غیابی اور دیگر بہت سارے علماء کرام آپ تمام حضرات بھی تشریف لائیں. علامہ علی مدین صاحب قبلہ کی ایک آواز پہ حاضر خدمت آپ کے یہاں آیا ہوں. بس پھر یہاں سے جا کر انہیں کی تیاری میں لگنا ہے, اس لیے مختصر سی گفتگو آپ کی سماعت کے دسترخوان پر میں نے جو رکھا جو اچھی بات ہے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بات ہم سے کسی طریقے سے کوئی غلطی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ سب پڑھیں مل کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شعر کے ساتھ گفتگو کو سمیٹوں کہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بہتر قصیدہ نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی عمدہ.